اس کے ساتھ ساتھ آگے اس کی برائیونی کی مینٹلی جو علامات ہیں، دماغی علامات، کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ غصہ کرتا ہے، اور اس کی جو کیا ہوتا ہے، شورغل، بچوں کو ڈانٹتا ہے کہ بھی شور نہ کریں، لائٹیں بند کر کے سوتا ہے کمرے میں، جو ہے نا تنہائی میں، وہ جو ہے نا جی مکمل آرام کرنا چاہتا ہے. اس کو اپنی کاروبار کی اور اپنے فیوچر کی بہت زیادہ اس کو فکر ہوتی ہے. اپنی صحت کے حوالے سے اس کو، جیسے شیٹی کا پین کے ہمارے پاس بہت سارے آتے ہیں مریض، وہ کئی سال سے پھر رہے ہیں، یہ ریمیٹڈ آرتھرائٹس میں وہ مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. جب مایوسی کا عالم آ جائے اس میں برائیونیا بیسٹ میڈیسن ہے. پھر اس کی آہستہ آہستہ میموری ویک ہونا شروع ہو جاتی، الفاظ بھول جاتا ہے، نام بھول جاتا ہے. اور اسی طرح جب ویکنس بہت زیادہ بڑھتی ہے تو اس کی مایوسی کا عالم بھی زیادہ بڑھتا ہے. تو انہی علامت کو ہم نے دیکھنا ہے. اس میں جیسے میں نے بتایا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا، روشنی کا برداشت نہ کرنا، اندھیرے میں خاموشی سے لیٹا رہنا، اپنے فیوچر کے متعلق، کاروبار کے متعلق بڑا حساس سینسٹیو ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ ایک جو سر درد برائیونی کے کیسے ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ سمر کے اندر کیا ہوتا ہے، یا اس کے اندر ونٹر کے اندر جو ہمارے اسپرنگ کا جو سیزن ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکا لگ گیا، اسی طرح اس سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ایکونائٹ کی وہ جو علامت میں نے بتائی تھی کہ سردیوں کے سیزن کے اندر فوراً سے اچانک سے ہوا لگ گئی تو سر درد شروع ہو گیا. سر درد اس کا بھی شدید ہوتا ہے، جیسے سر درد پھٹ جائے گا، اس کی جو دماغ کی جو ہماری رگیں ہیں وہ سب فیل ہوتا ہے مریض کو کہ یار یہ پھٹ جائیں گی. جیسے ایکونائٹ کے اندر میں نے بتایا تھا، ہلکا سا یوں حرکت کرتا ہے، دماغ کو ہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس دماغ کو، سر کو یوں ہلانے سے ہمارے جو سیرم ہوتا ہے برین کے اندر، سی ایس ایف، اس کی موومنٹ ہمارے برین کو رکھتا ہے، وہاں تک وہ حرکت کرنے سے بھی اس کو درد بڑھ جاتا ہے. اور پھر درد آہستہ آہستہ شدت اختیار کر جاتا ہے. پھر اس کو کیا ہوتا ہے، یہ سمر کے اندر بھی ہوتا ہے اور گرمی کے اندر، سردی کی بھی یہ دوا ہے اور گرمی کی بھی دوا ہے. جیسے اس نے ٹھنڈا پانی پی لیا، ٹھنڈا ہوا کے جھونکے سے بھی اس کو سر درد ہو گیا، ٹھنڈے پانی سے اس کو ہو گیا، ٹھنڈی بوتل سے اس کو سر درد ہو گیا، گلا درد ہو گیا، بخار ہو گیا. یہ ساری کیفیت اس کی بخار کی، فیور کی اور ہیڈ ایک کی، آگے ریمیٹڈ آرتھرائٹس کی، پورے جوائنٹس کی، اسی برائیونیا کے اندر آتا ہے. کن سے؟ ٹھنڈے پانی پینے سے، ٹھنڈی بوتل پینے سے، پھر ٹھنڈے جوسز پینے سے. اچھا، اس میں تمام پینز کے اندر، بخار کے اندر مریض کیا چاہتا ہے کہ میں آرام سے لیٹا رہوں، ہلکی سی حرکت سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، پھر چپ کر کے لیٹا رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ درد، سر درد میں، بخار کے اندر یا کھانسی کے اندر وہ چاہتا ہے کہ میں ایک تو پانی زیادہ سے زیادہ پیوں، ٹھنڈے پانی کی ڈیزائر کرتا ہے بخار کے دوران بھی. تو ریسٹ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ریسٹ کروں، اور جتنا وہ ریسٹ کرتا ہے اور حرکت نہیں زیادہ کرتا، اس ریسٹ کرنے کی وجہ سے، حرکت نہ کرنے کی وجہ سے اس کو افاقہ رہتا ہے. مریض آ کے بتاتا ہے کہ جی میں ڈاکٹر صاحب ہلکی سی حرکت بھی کرتا ہوں مجھے پین شروع ہو جاتا ہے، میرے سر درد کی جو ہے نا جی اس کا پرابلم آتا ہے. اچھا، سر درد یوں حرکت کرنے سے ہوا تو کیا ہوا؟ برائیونیا. آگے جھکانے سے سر درد زیادہ بڑھ جائے، ہیمامیلس. دائیں سائڈ کا سر درد ہو، سینگونیریا. بائیں سائڈ کا سر درد ہو، اسپائجیلیا. آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یار کہ ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے ہو گیا، ٹھنڈ بہت زیادہ، چل کے موسم میں، سردی کے بہت زیادہ پہلی جو ہماری جنوری فروری کی جو ٹھنڈ آتی ہے، جو ادھر سے ہمارے جو نومبر دسمبر کے بعد جو سردیاں شروع ہوتی ہیں، آج کل جیسے سیزن، آج کل تو ڈل کا ہمارا دن گرم ہے، رات جو ہے نا جی ٹھنڈی ہے. تو یہ ڈل کا ہمارا کی جو جیسے رات کو بچے سوتے ہیں یا بڑے سوتے ہیں، اوپر سے ٹھنڈ لگتی ہے تو لحاف کا یا کپڑے کا استعمال اچھی طرح نہیں کرتے، اس میں ڈل کا ہمارا ہے. جو فل سردیوں کے سیزن میں جو دھندیں پڑتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، برفانی جو ہوائیں چلتی ہیں، وہ اس سے سر درد ہو، کھانسی ہو، بخار ہو، اس میں ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سر درد کے ساتھ ساتھ برائیونی کی آئیز کیسے ہوتی ہیں. تو یہ جو اس کا جو حصہ ہوتا ہے نا آئیز کا،
آئی بروک والا یہی سب دکھتا ہے. اس میں آنکھوں میں سوزش آ جاتی ہے. وہی چیز جو اس کو روشنی برداشت نہیں ہوتی. ایسے ہوتا ہے کہ آنکھیں ہلانے سے ہلکی سی ہلانے سے جیسے ہیڈ ایک والا علامات ہے اس کے آئز کے بھی ہوتا ہے. آنکھوں میں بھی بہت زیادہ مریض جو ہے نا شدت محسوس کرتا ہے. مریض بتاتا ہے سر درد بھی ہے, آنکھوں کا درد بھی ہے, نوز کے اندر بھی ہے. یہ سائنوسائٹس جلدی جو ہے نا وہ ساری متاثر ہو جاتی ہے. کی چیز سے ٹھنڈے پانی پینے سے, برف والے پانی پینے سے, فریج والی بوتل پینے سے. وہ ڈرنک کارنر پہ آج کل زیادہ فیشن ہے, وہ انہوں نے بڑے بڑے ٹب کے اندر فریج اس کے بوتلیں لگائی ہوتی ہیں ٹھنڈی. جتنی زیادہ ٹھنڈی ہوگی اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے, اس کی سیل بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ مریض عام لوگ جیسے ہی اس کو ٹھنڈی پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, فوراً سے پہلے اس کا گلا پکڑا جاتا ہے, کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے, چیسٹ انفیکشن ہونا شروع ہو گیا, سر درد شروع ہو گیا, نزلہ زکام بخار کھانسی ہوگی. ان تمام علامات کو رفع کرنے والی دوا ہے کون سی؟ برائیونی. جھٹ سے جو ٹھیک کرتی ہے. مریض ہمیں آ کر بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے بوتل بھی ہم پہلی خوراک ان کو جو ہائی ڈوز دیتے ہیں برائیونی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آگے ان کی جو مزید اور علامات ہوتی ہیں ساتھ ان کو بھی ساتھ پہلے کر دیتے ہیں. الحمدللہ مریض بھی ٹھیک ہوتا ہے. اس کا نوز کا جو معاملہ ہے, مریض کا جو سائنوسائٹس والا ہے یہ سارا متاثر ہو جاتا ہے. ہاتھ لگانے سے کیا ہوتا ہے, اس کو یوں فیل ہوتا ہے کہ یار کسی نے ہلکا سا ہاتھ بھی لگایا جیسے اندر کوئی زخم ہو, جیسے کہیں ایپسس ہو جاتا ہے, پھوڑا پھنسی پمپل وغیرہ بنتی تو اس کو ہاتھ لگائیں تو اس میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے. ناک سوج جاتی ہے, اس کی نوزی جو ہے سوج جاتی ہے. پھر اس میں کیا ہوتا ہے, ہلکے سے ہاتھ لگانے سے کیا ہوتا ہے, درد کے ساتھ ساتھ اچھا اس درد کے ساتھ کیا ہوتا ہے, نوزی بھی پین کرتی ہے, سر بھی پین کرتا ہے. اچھا اس میں ناک میں سے نکسیر آنے سے, خون آنے سے, بلیڈنگ ہونے سے کیا ہوتا ہے, نوزی میں بھی کمی آتی ہے, پین میں, ہیڈ ایک میں بھی, سر درد میں بھی کمی آتی ہے. اس کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے کہ جو فیمیل کے جو ہے منتھلی جو پیریڈ کا جو نظام ہے اس میں کیا ہوتا ہے, مینسز نہیں آتے, مینسز کی جگہ ناک سے نکسیر آتی منتھلی. ان کو بہت سارے ہمارے پاس خواتین بچیاں آتی ہیں. خواتین میں تو خیر میں نے بہت زیادہ کم دیکھا ہے. ارلی جو اسٹیج والی جو بچیاں 12 سال کے بعد ان کو مینسز کا جو سرکل شروع ہوتا ہے 12 13 14 15 سال کے بعد, تو اس میں اکثر بیشتر بتاتے ہیں کہ جی ان کو پیریڈ نہیں آتے, ناک سے بلیڈنگ ہوتی ہے. تو یہ بچی دن بہ دن جو ہے نا کمزور ہوتی جا رہی ہے, یا فیٹی ہوتی جا رہی ہے, یا ان میں انیمیا کا پرابلم ہونا ہے, یا ان میں جو ہے نا جوائنٹس کا پرابلم آ گیا, یا ان کی گروتھ کا پرابلم آ گیا, ان کی باڈی کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. جب ہم ان کو پورا دیکھتے ہیں پھر ہم ان کے ٹیسٹ کرواتے ہیں, ہارمون ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں. بہت سارے تو ٹیسٹ رپورٹیں لے کر آتے ہیں. تھائرائڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, T3 T4 TSH FSH بھی خواتین کروا کر آتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو آگے میرڈ ہو جاتی ہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی ان بیلنس ہوتے ہیں. تو ان T3 T4 TSH اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے برائیونیا. جب ہم اس کو برائیونیا کو دیتے ہیں تو پھر اس کا دے کر الحمدللہ پھر وہ کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ اس کا سرکل وائز جو ہے نا منتھلی جو ماہانہ جو اس کا پیریڈ وائز ہے نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ عرصہ لگتا ہے سرکل. ہم نے کئی دفعہ دیکھا اووری سسٹ ہو گئی, یوٹرس سسٹ ہو گئی, بچہ دانی میں رسولی ہو گئی. اس کے آگے جو ہماری خواتین کے دائیں بائیں اس کے کیا کہتے ہیں اووری ہوتی ہیں, خصیتین جو خواتین کے ہوتے ہیں جس میں سے ایگ منتھلی نکلتا ہے, ڈسچارج ہوتا ہے. ان میں کوئی پانی والی تھیلی بن گئی, سسٹ ٹیومر ہو گیا دائیں سائڈ کی لہذا بائیں کی لہذا, یہ سسٹ کو بھی ریموو کرتی ہے. کیا کہتے ہیں یوٹرس کی, اس کے ساتھ ساتھ انفلیمیشن کو بھی ٹھیک کرتی ہے, نظام کو بھی ٹھیک کرتی ہے. آگے ہم وہ یوٹرس میں آگے ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے نا, فیمیل کے والے سے. اس میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے دانت درد جو ٹیتھنگ پین ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کے دانتوں میں جو درد ہوتا ہے نا وہ گرمی سے بڑھ جاتا ہے. اور کیا کہتے ہیں اس میں کھانا کھانے کے وقت جو ہے نا جی وہ درد, جیسے مریض کھانا کھاتا ہے نا, کھاتے کھاتے اس کو کیا ہوتا ہے یہ درد دانتوں سے موو کرتے ہوئے گردن کی طرف, نیک کی طرف جاتا ہے. اور اس کے مسل جو ہے نا جو اسٹفنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اکڑنا شروع ہو جاتا ہے, درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. مریض پھر کھانا نہیں کھاتا ہے, پھر وہ لیکوڈ والی چیزیں کھاتا ہے. بہت سارے کیس الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. اسی طرح اس کا جو فیس دکھنے میں کیسا, جیسے اس میں ہم نے آپ سے کانسٹیٹیوشن میں بتایا کہ وہ دکھنے میں کیسا لگتا ہے, ٹھیک ہے, دبلا پتلا سمارٹ بڑا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو چہرہ جو ہوتا ہے نا جی, اس کی اسکن پیلی ہوگی, یلوش ہوگی,
रेडनेस नहीं होगी इसके अंदर, हेल्थी तो होगा, रेडनेस नहीं होगी। स्किन के ऊपर क्या होंगे, ऑयली स्किन होगी उसकी, स्किन ऑयली होगी, उसके चेहरे के साथ साथ ये उसके सर तक जो है ना जो ऑयल होता है, उसको फील होता है कि मेरे जो है ना बाल भी जो है ना जी वो ऑयली हो गए, चेहरा उसका फूला हुआ लगता है बड़ा, जैसे अनीमिया के मरीजों में देखते हैं, उनके खून की कमी के बावजूद उनका चेहरे पर फ्रेशनेस नहीं होती, रेडनेस नहीं होती, चेहरा फूला फूला होता है। फिर उसके साथ साथ एक्नी होते हैं, इसके पिंपल के साथ साथ एक्नी, जो एक्नी आ जाते हैं इसके क्या कहते हैं ऑयली स्किन के साथ ब्रायोनियम बेस्ट रेमेडी है। बहुत सारे केस ऐसे भी आते हैं कि जिनको, जैसे मैंने पहले बताया कि मेंसेस के ड्यूरिंग मेंसेस एक्नी का होना, ये सेरानियम की अलामत है। सेरानियम के अंदर ये बहुत शानदार काम करते हैं, जिनके एक्नी आ जाएं ड्यूरिंग मेंसेस। आगे और करते हैं कि ये इसमें क्या होता है, इसका चेहरा क्या येलोविश होगा, ड्राइनेस होगा, फूलो हो लगता है। फिर इसकी जो दाईं साइड के रुखसार के नीचे इसको पेन, दाईं साइड पर जो है ना इसको पेन फील होता है। फिर उसका होंठ जो है ना वो मोटे मोटे से कटे हुए, खुश्क, बहुत ज़्यादा बेचैनी की कैफियत में मरीज रहता है, सारा दिन पानी पी पी कर पी, उसके बावजूद क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन जो झिल्लियाँ हैं म्यूकस की, ठीक है ना जी, वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। पानी पी पी कर क्या होता है, वो अंदर से मुंह से लेकर रेक्टम तक तमाम जिस्म जो है ना जिसका सारा खुश्क हो जाता है। इतना पानी पीने के बावजूद भी उसका ना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, ना उसकी हेल्थ ठीक है, उसका स्टूल का जो निज़ाम है वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई है। मरीज आकर बताते हैं जी हमें इतनी मुश्किल से जो है ना पकाना आता है, फिर कहते हैं जी पाइल्स होगी, ब्लीडिंग आना शुरू होगी, बर्निंग होती है। इन तमाम अलामात को अल्हम्दुलिल्लाह ब्रायोनियन कवर करती है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।